اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات شیئر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: پیارے آقا کے بچپن مبارک کے حالات و واقعات۔ پیارے آقا مدینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے کچھ حالات و واقعات بیان فرمائیں۔ جواب: پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اون کا لباس پہنا ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ مسکراتے ہوئے آنکھ کھول دیے اور میری طرف دیکھے۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا، آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق اور محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ میرے قبیلے بنی سعد میں قحط میں مبتلا تھا۔ اناج یعنی کھانا پینے کا سامان کی تنگی تھی اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے پہنچی تو قحط دور ہو گیا، اناج کی تنگی دور ہو گئی، زمین سرسبز ہو گئی، درخت پھلدار ہو گئے اور جانور فریبہ یعنی موٹے ہو گئے۔ میرے گھر روشن رہنے لگا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی: اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، کیا تو اپنے گھر میں رات کو آگ جلاتی ہے؟ میں نے کہا: یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی چمک ہے۔ 7 بکریاں بڑھتے بڑھتے 700 ہو گئی۔ حضرت سیدنا حلیمہ مزید فرماتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں جو بڑھتے بڑھتے 700 ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے کہ اے حلیمہ، اس بچے کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب یعنی پانی کے بڑے حوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ڈالا اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جنے اور ہماری قوم ان بکریوں کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ ایک شاعر نے اپنے کلام کا مقطع میں سرکار کے دو عالم کے بچپن مبارک میں اپنی عقیدت کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا: امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان، ننھے قدموں پہ سر رکھ کر ہو جاؤں قربان۔ پیارے آقا کا جلدی بڑھنا اور کلام فرمانا۔ میرے مکی مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ کی عمر میں گھسیٹ کر چلنا شروع کر دیا، 5 ماہ کی عمر میں کھڑے ہو کر چلنے لگے، 8 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بولنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور سمجھی جا سکتی تھی، 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور جب آپ کی مبارک عمر 10 ماہ ہوئی تو آپ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ تیر چلا لیتے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے یہاں طیاروں، توپوں اور گنوں سے جنگیں ہوتی ہیں، اس دور میں تیر اور تلوار سے جہاد ہوا کرتا تھا اور دشمن کے حملوں سے حفاظت کے لیے بچپن ہی سے ٹریننگ دی جاتی ہی تھی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ ذہین تھے کہ کائنات کا کوئی بچہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذہین نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا۔ بکریوں نے آگے بڑھ کر سرکار مبارک کو بوسہ دیا۔ حضرت سیدنا حلیمہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ سورج کی روشنی جیسے نور اترتا ہے اور پھر نگاہوں سے غائب ہو جاتا۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری تو ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی اور سر مبارک
پر بوسہ دیا۔ بکری نے پیارے آقا کو سجدہ کیا تو وہ شریعت کے موقف ہی نہیں ہے۔ اس طرح اونٹ کا پیارے آقا کو سجدہ کرنے کا ذکر بھی احادیث مبارک میں موجود ہے۔ جانوروں کا سرکار مدینہ کو سجدہ کرنے کے واقعات کے ذریعے کفار کو سرکار عالم کی وقار اور عزت اور عظمت دکھائی گئی تاکہ وہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے جنگل ہرے بھرے ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا حلیمہ مزید فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل جاتے۔ ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا، امی جان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شانوں والے ہیں، کیونکہ یہ جو جنگل میں جاتے ہیں وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں چلتے ہیں تو ایک بادل ان کے سر پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان نہیں بنتے، پتھر پر ان کے مبارک پاؤں تلے خمیر یعنی گودے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتے ہیں، نرم، جس پر پاؤں مبارک کا نشان بن جاتا ہے، اور ہر جنگل کے جانور آتے ہیں اور ان کے قدم چوم کر چلے جاتے ہیں۔